تعلیم اور تعلم کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ٹرائی اینگل اس وقت تک مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک والدین کی اس میں پارٹیسپیشن نہ ہو، اور اس وقت یہ بالکل ضروری ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعاؤں سے کام ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک بڑا زبردست شعر اس نے کہا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ ایسا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے ہمارے بچوں کی تقدیر اور نصیب بدل جائے گا، اگر ایسا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی ترین ہستی تھے، ان کو اپنے کام کے لیے جدوجہد نہ کرنی پڑتی، دعاؤں سے کام چل جاتا۔ اگر اللہ نے اپنی عمل کی یہ سنت اپنے نبی کے لیے نہیں بدلی تو کسی کے لیے نہیں بدلے گا۔ ہمیں بہرحال کام کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ دعا کریں گے تو کام چلے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر کھانے پڑے جو ان کی ڈیوٹی تھی، ان کو کام کرنا تھا، عمل کیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی۔ ہم بھی اگر اپنے بچوں کی تربیت کام کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ عمل کے نتیجے میں ہوگا، صرف دعاؤں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مروجہ نظام تعلیم آپ کے بچوں کی تربیت کر دے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مروجہ نظام تعلیم کے اندر وہ گنجائش اور کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اگر یہ کیپیسٹی اس کے اندر ہوتی تو رائے اسد صاحب کو، رانا ناصر صاحب کو یہ فکر ہی نہ ہوتی، وہ یہ کام خود اپنے اسکول میں بیٹھ کے کر لیتے۔ انہیں پتا ہے کہ صرف اسکول ایجوکیشن کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا، والدین کو اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ والدین کی شمولیت کے بغیر بچے کی تربیت کے وہ نتائج جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے پیر حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، تو اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، اور تو ان کو سکھا خارا شکافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان ہے گری کا۔ اس مروجہ نظام تعلیم کے اندر جس طرح کے لوگ پیدا ہونے ہیں، وہ نہ تو پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں، نہ عالم اسلام کو لیڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ کریکٹر کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی قیادت کا منصب سنبھال سکیں، اور نہ کمپیٹنسی کے اعتبار سے اتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکیں۔ اس لیے آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں یہ محسوس ہوتا کہ آپ کے بچوں کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے؟ خوش قسمت ہے آپ لوگ، آپ ایک ایسے اسکول کے ساتھ وابستہ ہیں جو آپ کا رول آپ کو بتانے کے لیے آپ کے لیے پروگرام منعقد کرتا ہے۔ اس لیے یہ تھوڑی سخت باتیں میں نے لاسٹ ٹائم نہیں تھی کی، اس سے پچھلی دفعہ بھی نہیں تھی کی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنا وقت نکال کے آتے ہیں، میں بھی اتنی دور سے آپ کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا آپ کو اس لیے سخت انداز میں بات کی ہے تاکہ آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، زندگی موت کا۔ آپ بہت عزت والے ہیں، آپ کی عزت کی کنٹینیوٹی، اس کا تسلسل اس بات سے وابستہ ہے کہ آپ کی اولاد نیک اور لائق نکلے۔ اگر آپ کی اولاد نیک اور لائق نہ نکلی تو آپ کی عزت اگلے 10 سال میں 15 سال میں گئی۔ آپ بہت امیر آدمی ہیں، آپ کی امارت اس بات کی محتاج ہے کہ آپ کی اولاد نیک اور لائق نکلے، اور آپ کی امارت کو اور آپ کی عزت کو وہ مزید بڑھائے، مزید آپ کی شان میں اضافہ کرے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کی اولاد ایسی نہ نکلی تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے۔ اس لیے زندگی موت کے اس معاملے کے اندر، اولاد کی اس تربیت کے اندر بالکل کسی قسم کی کوتاہی یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس بات کو آپ کو مجھے سمجھنا ہے، تب ہم اپنے بچوں کے لیے وہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں جاگتی آنکھوں سے اور سوتی آنکھوں سے، وہ ہم پورے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے چند لمحوں میں وہ پچھلی باتیں دہرا دیتا ہوں، اور جو باتیں آج میں نے آپ کو کہنی ہے میں تھوڑا مسکرا دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ میرے استاد آج زیادہ ہی سخت ہو گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا فرسٹ ٹائم میں کہ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ اپنے بچوں کو وقت دینا ہے۔ وقت دیے بغیر، اور میں نے اس کی پوری تشریح کی تھی، آج اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں پوری، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک بلٹ کی صورت میں کہ وقت دینے سے مراد یہ تھا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ روزانہ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، اس سے بات چیت کریں، اس سے وہ جو کچھ آپ اس کے لیے سوچتے ہیں اسے وہ بتائیں، سیرت النبی سے واقعات سنائیں، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے واقعات سنائیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات سنائیں۔ یہ بات اس کے لیے آپ کے اس کے اوپر کیے گئے خرچ کیے گئے پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ آپ اسے 15 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پہ دیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں اس بات کا کلچر بن گیا کہ روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے فیملی نے بیٹھنا ہے، جس میں پاپا نے اپنا دن کیسا گزرا بتانا ہے، ماما نے اپنا دن کیسا گزرا بتانا ہے، اور بچوں نے اپنا دن کیسا گزرا یہ بتانا ہے، تو یہ آپ کے لیے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، جب آپ کو اپنے بچوں کے پیسوں کی نہیں ان کے وقت کی ضرورت ہوگی، تو یہی پریکٹس آپ کے گھر میں چلتی رہے گی اور آپ خوش قسمتی سے اس کو انجوائے کریں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری اہم بات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے ایک سکیجول بنائیے، یہ ڈھیلا ڈھالا سکیجول ہو، فوجی قسم کا نہ ہو، لیکن یہ
نمازوں کے ساتھ منسلک ہو، ان کے جاگنے کے اوقات، ان کے سونے کے اوقات یہ گھر میں مقرر ہو، اور اس کو آپ بچوں کے ساتھ مشورہ کر کے بنائیے، بچوں کے ساتھ مشورہ کر کے بنائیے۔ یہ دوسری بات میں نے آپ کو کہی۔ تیسری بات میں نے آپ کو یہ کہی تھی کہ کامیاب، یہ ریسرچ ہے، کامیاب لوگوں کے جو والدین ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بچے کے تعلیمی معاملات میں انوالو رہتے ہیں، شامل رہتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے آپ کو 3-4 بڑے بیوروکریٹس کی کہانی سنائی تھی جو ایگزسٹنگ اس وقت ہیں مختلف وزارتوں کے اندر، وہ سیکٹری شپ پہ اور مختلف ڈویژنز کے اندر کمشنر موجود ہیں، 3 بھائی۔ میں نے ان کی پوری کہانی آپ کو سنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ان پڑھ بھی ہیں نا، آپ ان پڑھ بھی ہیں، پھر بھی بچے کے ہوم ورک کے وقت اس کے پاس کریں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اسکول کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ جب اسکول بلائے فوراً چلیں، اسکول نہ بلائے 1 مہینے کے لیے تو آپ اسکول کال کریں، ٹائم لے کے اسکول تشریف لائیں، اور جب آپ اسکول میں آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اپنے محسن سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو میرے علاوہ میرے بچوں کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اسے آ کے دعائیں دیں۔ خواتین جب تشریف لائیں تو ٹیچر کے ساتھ بچے کے معاملات کو یا ان کو جو پریشانی ہوتی ہے اسکول کی طرف سے بعض اوقات، اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے وہ یہ سوچ کے کہ میں اپنی محسن سے ملنے جا رہی ہوں، اس لیے کہ ایک ایسی خاتون ہے جو میرے علاوہ میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، تو یہ تو میری محسن ہے۔ تو اپنی محسن سے ملنے جائیں تو اسے آپ کچھ کھیر کوئی چیز بنا کے نہیں لے کے جا سکتے، تو پھول تو لے کے جا سکتے ہیں، آپ دعائیں تو ان کو جا کے دے سکتے ہیں کہ ٹیچر میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے، آپ میرے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیاب کرے۔ آپ ہمارے لیے آسانیاں تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آسانیاں دے۔ اس سے آپ کے بچے کے اوپر ان کی جو توجہ ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 4 قسم کے والدین ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کا گال یاد رہی ہے کہ نہیں۔ 4 قسم کے والدین ہوتے ہیں جو ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی اس ایک ضمن میں ہے۔ ایک طرح کے والدین وہ ہوتے ہیں جو بچے کے اوپر سختی کرتے ہیں، ایک طرح کے وہ والدین ہیں جو بچے کے اوپر سختی نہیں کرتے، ایک طرح کے وہ والدین ہیں جو سختی بھی کرتے ہیں اور نرمی بھی کرتے ہیں، اور چوتھی طرح کے والدین ہیں جو نہ سختی کرتے ہیں نہ نرمی کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک بڑی تھیوری آپ کو آسانی سے سمجھائی ہے، ان کے انگلش میں نام ہے، ان کے باقاعدہ ایک پوری تشریح ہے، پوری مینجمنٹ کی تھیوری ہے۔ آسانی سے اس بات کو سمجھیے کہ ان 4 میں سے، یہ میں نے پہلے بات آپ کو بتائی تھی، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ان 4 میں سے صرف اس طرح کے والدین کے بچے کامیاب ہونے زیادہ ہوتے ہیں، اصل بات تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں اور نرمی بھی کرتے ہیں۔ اس کو آپ یہ سمجھیے کہ جو سٹک بھی استعمال کرتے ہیں اور جو کیرٹ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فزیکلی آپ بچوں کو پنش کریں یا ان کو تھپڑ ماریں یا ان کو چھڑی سے ماریں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر ڈیمانڈیڈ ہو، آپ بچے سے بیہیویئر کے اعتبار سے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کریں، آپ ان کی ایجوکیشن اور اکیڈمکس کے اعتبار سے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کریں، اور ساتھ میں انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں، ساتھ میں ان کی خواہشات بھی پوری کریں۔ ایسے جو والدین ہوتے ہیں جو ٹھنڈی اور گرم تار دونوں لگاتے ہیں، ان کے بچوں کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں اسکولوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، میں گلگت سے گوادر چک جاتا ہوں اسکولوں میں، والدین یہ بتاتے ہیں، اسکولوں کے پرنسپل یہ بتاتے ہیں کہ بعض بات والدین اگر فیس جمع کروانے آئیں تو وہ آ کے کہتے ہیں یہ تنویر کی فیس ہے جی۔ ہم پوچھیں کس کلاس میں؟ کلاس کا تو کوئی نہیں پتا جی، تنویر میرا بیٹا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس والد کا بیٹا اگر یہ کہے کہ ڈاکٹر بن جائے گا تو یہ اس کی خواہش ہو سکتی ہے یا یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ حسرت بن جائے گی جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا پڑھتا کس کلاس میں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا بیسٹ فرینڈ کلاس میں کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ 3 4 5 یہ سینکڑوں کا مجمع ہے، 3 4 5 لوگوں کو پتا ہے۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں اس کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، 3 4 5 لوگوں کو پتا ہے، اور آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میرے بیٹا ڈاکٹر بنے گا، آپ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا فرمانبردار بنے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، ایسا دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا۔ آپ کو اگر یہ نہیں معلوم میرا بیٹا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، میرے بیٹے کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، میری بیٹی کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے، اس کا آج کا دن کیسا گزرا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گی، آپ سمجھتے ہیں آپ نے والد ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، تو کہتے ہیں آپ کے کہنے سے کیا ہوگا، دنیا آپ کے کہنے پہ تو نہیں چلے گی، دنیا تو اسباب اور عمل کی دنیا ہے، عمل کے نتیجے میں یہ کام ہوگا۔ یہ 5ویں 6ٹھی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ 4 قسم کے والدین ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اپنی بیٹے اور بیٹی کے ویئر اباؤٹس آپ کو پوری طرح معلوم ہونا چاہیے، اس کے اسکول کے ساتھ آپ کو پوری طرح اٹیچ ہونا چاہیے، ڈیمانڈڈ بھی ہو آپ کا بیہیویئر اور فیسیلیٹیٹڈ بھی ہو، دونوں بیہیویئر آپ کے ہوں گے، تب آپ کے بچے کی زندگی میں کامیابی کے چانسز پہلے سے زیادہ ہیں۔ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
یہ باتیں جو پچھلی دہرانے کے بعد میں آج یہ چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ یاد رہے تو اس سے آگے کا سبق میں آج آپ کو جو پڑھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا مسلسل تبدیل ہو رہی ہے. اس تبدیل ہوتی دنیا میں ہمیں اپنے بچے کو دو طرح سے تیار کرنا ہے, ایک اس کے کریکٹر کے حوالے سے اور ایک اس کی کمپیٹنسی کے حوالے سے. یہ کریکٹر اور کمپیٹنسی اتنی اہم اور اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے خلافت مانگی, دنیا کی بادشاہی مانگی, تو انہوں نے جو چیز ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی نا وہ یہ دونوں چیزیں تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں یہ آیت آئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, اے اللہ مجھے زمین کے خزانے عطا فرما کیونکہ میں آنیسٹ بھی ہوں اور کمپیٹنٹ بھی ہوں, کیونکہ میں جانتا بھی ہوں اور میں ایماندار بھی ہوں. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور ان کے بغیر دنیا کی قیادت کا, امامت کا یا دنیا کے اوپر حکمرانی کا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم اگر اپنے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے ان دونوں پہلوؤں سے تیار کرنا ہوگا. اس کے کریکٹر کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوگا اور اس کی کمپیٹنسی کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوگا. کمپیٹنسی کا کام اسکول پہ چھوڑ دیں, اسکول اپنا یہ کام بہترین انداز میں کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی موقع پہ جا کے وہ کسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن بھی کر لے گا. یہ جو کریکٹر کا کام ہے اس میں آپ کی ضرورت ہے ہمیں. اس کریکٹر بلڈنگ میں آپ کا ایک حصہ ہے, آپ کا ایک رول ہے اور آپ کا رول آپ کے علاوہ کوئی پلے نہیں کر سکتا. اس بات کو والدین کو سمجھنا. یہ کریکٹر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہے مورل کریکٹر اور ایک ہے پرفارمنس کریکٹر. مثلا مورل کریکٹر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں اور اپنے بچے کو سمجھا دیں کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور جو بہترین اور صحیح علم کا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. دنیا جہان پھرو, ساری تحقیق پڑھو, ساری کتابیں پڑھو, لیکن سمجھ لو جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں نکلی وہ باتیں جو ان کی زبان سے نکلی ہے اور جیسے انہوں نے فرمایا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے, تمہیں سمجھ آئے, مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے, دنیا کو سمجھ آئے یا یہ مورل کریکٹر ہے. یہ پہلی بات ہم نے اسے سکھانی. اسی طرح یہ مورل کریکٹر ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ آپ ایک فرد نہیں ہے, آپ ایک امت کا حصہ ہیں, آپ ایک امت کا حصہ ہیں اور آپ باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ مورل کریکٹر ہے. اسے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اچھائی جو بھی کر رہا ہو اس کا ساتھ دینا اور برائی جو بھی کر رہا ہو اس کی مخالفت کرنا, بھلے وہ آپ کا قریبی بھی ہو. یہ مورل کریکٹر ہے, یہ اسے بتانا ہمارا فرض ہے. اسے تعصبات سے بالا تر کرنا ہے کہ بھائی یہ جو زبانیں ہیں, یہ جو قبیلے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اسے ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ قبیلے, یہ زبانیں, یہ علاقے اللہ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں, فخر غرور کرنے کے لیے نہیں بنائے. پھر ہم نے اسے یہ بتانا ہے کہ یہ جو مسالک ہے نا یہ راستے ہیں, ان کے ذریعے سے کسی کو دین سے باہر کرنا, کسی کو دین سے اندر کرنا ہمارا کام نہیں ہے. آپ کا جو دل کر رہا ہے, جس مسلک پہ آپ ہیں, آپ اس مسلک کے مطابق عمل کریں. یہ ہم نے اسے سمجھانا ہے, ان تعصبات سے بالا کرو. یہ مورل کریکٹر ہے. تو اس طرح کی یہ کتنی ہی چیزیں ہیں. اسی طرح قومی ترقی میں ہمارا کردار, یہ مورل کریکٹر ہے. ہم نے اسے سمجھانا ہے کہ بھائی آپ ایک فرد ہیں, لیکن ایک فرد ہوتے ہوئے بھی آپ کی قومی ترقی میں ذمہ داری ہے. نیشنل جو بلڈنگ ہے, نیشنل جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر آپ کا حصہ ہے. اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ڈاکٹر قدیر ایک آدمی ہے نا, ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر کر دیا. ایک آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. ہم نے اسے سمجھانا. اس وقت تو آپ کو پتا ہے ایک انڈیویجولائزیشن ہے, ایک مادہ پرستی ہے. لوگ کہتے ہیں میں, میرا کیریئر, میری تعلیم, میرے بچے, میرا خاندان. ہم نے اسے اس سے باہر نکالنا کہ نہیں قوم, نہیں ملک, نہیں امت. ہم نے اسے یہ مورل کریکٹر بلڈ کرنا. اسی طرح پرفارمنس کریکٹر میں ہم نے اسے معذرت کرنا سکھانا ہے, ہم نے اسے شکریہ ادا کرنا سکھانا ہے, ہم نے اسے اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھنا سکھانا ہے, ہم نے اسے بڑوں کو ادب سے بلانا سکھانا ہے, ہم نے اسے بڑوں کے لیے جگہ خالی کرنا سکھانا ہے, ہم نے اسے سکھانا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, ہم نے اسے سکھانا ہے کہ راستے کے دائیں طرف چلتے ہیں, ہم نے اسے سکھانا ہے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرتے ہیں, ہم نے اسے سکھانا ہے کہ اپنا لنچ باکس شیئر بھی کرتے ہیں, ہم نے سکھانا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. یہ پرفارمنس کریکٹر ہے. ہم نے اسے سکھانا ہے کہ گفتگو کے آداب کیا ہیں, ہم نے اسے سکھانا ہے کہ نرم لہجے میں بات کرتے ہیں. یہ سکھانا ہے. یہ پرفارمنس کریکٹر ہے. میں اگر آپ یہ جتنی میں نے لمبی فہرست کی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ سارا کیسے سکھائیں, میں آپ کو یہ کہتا ہوں ان میں سے ایک بات سلیکٹ کر لیں. اس مہینے کے لیے ایک بات سلیکٹ کر لیں. میں سجیسٹ بھی کر دیتا ہوں, اور وہ ہے کہ بچے کو نرمی سے بات کرنا سکھائیے, نرم لہجے میں بات کرنا سکھائیے. پورا مہینہ گھر کے اندر اس بات کا اہتمام کریں کہ بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں, لیکن نرم لہجے میں کہیں, آرام سے. اور یہ آرام سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون تو وہ تھا جس نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ بھئی ایک سوٹی لے کے جانا, ایک توپ لے کے جانا, یا یہ کوئی اپنا یہ معجزہ میں نے تمہیں دیا اس کے جا کے سر پہ مارنا, تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اپنے نبیوں کو کیا حکم دے کے بھیجا کہ اذهب الى فرعون, جاؤ فرعون کے پاس, انہ طغیٰ, وہ باغی ہو گیا ہے, لیکن فقول له قولا لینا, آرام سے بات کرنا, اس سے بات جا کے آرام سے کرنا. اتنی اہم ہے یہ چیز. تو ہمیں اپنے بچوں کو, میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, اس مہینے کے لیے انہیں آرام سے بات کرنا سکھائیے. اسی طرح جو مورل کریکٹر ہے اس میں سے انہیں سکھائیے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. بات بات پہ موڑ کے وہ کبھی درخت کے متعلق سوال کرے, وہ کبھی کائنات اور تاروں کے متعلق, سورج کے متعلق سوال کرے, آپ اسے بتائیں کہ یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ کے پاس اصل علم ہے. بات بات میں پورا مہینہ اس کی یہ ذہن سازی کریں تاکہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے, اور اصل علم اس کے پاس ہے, اور وہ علم جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ اصل علم ہے, اور زندگی گزارنے کا وہی کامیاب طریقہ ہے. اسی طرح اسے نرمی سے بات کرنا سکھائیے. آپ دیکھیں نا, رانا صاحب ایڈوکیٹ ہیں, یہ کچہریوں میں ہوتے ہیں, مجھے بھی لا کی ایجوکیشن لینے کا اور بار کونسل میں کی ممبرشپ ہونے کا میرے پاس بھی اعزاز ہے. تو ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں, آپ نے بھی یہ تھانوں کچہریوں میں دیکھا ہوگا, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں جو زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے کسی کو برا بھلا کہا اور وہ برداشت نہیں کر پایا, اس نے بھی جوابی یہی کہا, اس کے نتیجے میں ان کے آپس میں لڑائی ہوئی, اور وہ لڑائی کہاں تک پہنچی, بعض بات بڑی بڑی مقدمے بازی تک, اور کئی جیلوں تک, اور زندگیوں کے خاتمے تک. آپ اگر اپنے بچے کو نرمی سے بات کرنا سکھا دیں گے نا, تو آپ نے اس کی زندگی کو جھگڑا فری کر دیا. اب اس کی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا زبان سے, اس لیے کہ نرم لہجے میں بات کرنے والے کا جھگڑا نہیں ہوگا. اپنے بچے کو یہ سکھائیے کہ بیٹا جو کہنا چاہتے ہو, وہ گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑتا ہے, آپ کے پاس لے کے آتا ہے کوئی شکایت, آپ اسے کہیں بات کرنی ہے جو کرو, لیکن آرام سے. پھر وہ بات کرنے لگے, اسے کہیں 1 منٹ رکو اور آرام سے کرو. پھر وہ بات کرنے, اسے کہیں رکو بیٹا, جو بات کرنی ہے کرو, لیکن آرام سے کرو, تحمل سے کرو, تاکہ اسے یہ سمجھ آئے کہ بات آرام سے کرنی ہوتی ہے. اسے مثالیں دیں, اسے قرآن مجید کی آیات سنائیں, اسے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ اونچی آواز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, یہ تو گدھے کی آواز ہے سب سے بری آواز, کیونکہ وہ اونچی ہوتی ہے. تو اسے بات بات پہ یہ سمجھائیے. یہ آپ کا آج کا پہلا سبق ہے کہ اپنے بچے کو مورل کریکٹر میں یہ سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک ہے اور اس کے پاس اصل علم ہے. اور پرفارمنس کریکٹر میں اسے اس مہینے میں یہ سمجھائیے کہ بیٹا نرم لہجے میں بات کرنی ہے, آرام سے بات کرنی ہے, تحمل سے بات کرنی ہے, نرم گفتگو کرنی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نرم دم گفتگو گرم دم جستجو, یہ پورا اس کے شعر ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو, رسم ہو کے بزم ہو پاک دل و پاک باز. سو ہم نے اسے نرم دم گفتگو بنانا ہے. بات کرے تو منہ سے پھول جڑے, ایسے زبردست اور القابات کا استعمال کر کے, آپ جناب کا استعمال کر کے آرام سے بات کریں. اس سے ہم اس کی زندگی کو بڑی ساری پریشانیوں سے پاک کر دیں گے. یہ پہلا سبق ہے. دوسرا سبق آج کا یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں سکھانی کیسے ہیں. یہ باتیں ہم نے بات میں بات ٹوک کے نہیں سکھانی, روک ٹوک سے نہیں سکھانی. جب ہمیں لگے کہ یہ بچہ کو غلط بات کر رہا ہے, فوری طور پہ اسے روکنا نہیں ہے, فوری طور پہ ٹوکنا نہیں ہے. سمجھانے کا انداز یہ بہت اہم ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ آرام سے بات کرنا, سمجھانا بڑا اہم ہے. ہم جو ہر وقت اسے روکے ٹوکیں گے اپنے بیٹی کو یا بیٹے کو, تو اسے وہ سمجھے گا نہیں, اس سے وہ نہیں سمجھے گا. اس بات کی مثال آپ ایسے لیں کہ اگر ہم پانی فرش پہ گرائیں, ماربل کے فرش پہ گرائیں, تو وہ پانی جذب ہوگا نہیں ہوگا. اگر وہی ہم مٹی کے اوپر گرائیں تو وہ پانی جذب ہوگا, کچی مٹی کے فرش کے اوپر ہوگا جذب. اور اگر ہم اس کچی مٹی کی تھوڑی سی آبیاری کر دیں تو اور جلدی جذب ہو جائے گا. یہ جو آبیاری ہے اور یہ جو کچی مٹی ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریسیپٹیو موڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریسیپٹیو موڈ. ریسیپٹیو موڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہو, اسے اس وقت سمجھائیں. اگر اس کے علاوہ سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا نہیں. اگر وہ کھیل رہا ہے, آپ اسے کہتے ہیں بیٹا ایسے نہ کرو, اسے کیا پتا کیسے کرے. اگر آپ سے وہ پیسے مانگنے آیا ہے اور آپ نے اسے باتیں سنانا شروع کر دیا, سمجھانا شروع کر دیا, وہ نہیں سمجھے گا, اسے یاد نہیں رہے گا. اور آپ یہ پریشان ہوں گے کہ میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ کہا ہے اپنے جوتے ٹھیک جگہ پہ رکھا کرو, تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے چھوٹی بہن کو مارا نہ کرو, میں نے کتنی دفعہ کہا ہے پانی ایسے نہ پیا کرو, لیکن اسے نہیں سمجھ آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے یہ جو سمجھنے کا پانی ہے, یا فرش پہ گرا ہے, فرش پہ پانی تو جذب نہیں ہوتا, وہ ریسیپٹیو موڈ میں نہیں ہے. ریسیپٹیو موڈ میں بچہ کب ہوتا ہے؟ ریسیپٹیو موڈ میں بچہ سوتے وقت ہوتا ہے. جب وہ سونے لگتا ہے نا, جب وہ سونے لگتا ہے اس وقت وہ کوئی بات سننے کے
سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے جس بچے کو آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ سمجھیے ساری باتیں ایک دفعہ نہیں سمجھانی. یہ جتنی میں نے لسٹ بتائی ہے نا، آپ یہ جا کے ساری باتیں بچے کو سمجھانے لگے. اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے بھی تدریج کا خیال رکھا ہے. کبھی 7 سال کو ہو تو نماز کا کہو، 10 سال کو ہو تو تھوڑا سختی سے کہو، اور جب بالغ ہو جائے گا تو اس کے اوپر فرض ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بھی تدریج کا خیال رکھا ہے. سو آپ نے بھی ایک بات سمجھانی ہے. مثلا اس نے دن میں 2-3 دفعہ شاؤٹ کیا ہے، دن میں 2-3 دفعہ وہ اونچا بولا ہے. اب جب سونے لگے نا، اسے اپنے بستر پہ بلائیں، اسے اپنے بازو پہ لٹائیں اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، اس کی تھوڑی تعریف کریں. یہ آبیاری کر رہے ہیں آپ. ریسیپٹیو موڈ میں وہ اس وقت ہے، سننے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن آپ تھوڑی مزید وہ رمبی چلا کے آپ تھوڑی آبیاری کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کتنا اچھا ہے میرا بیٹا، کتنی اچھی ہے میری بیٹی، کتنا میں خوش ہوتا ہوں آپ کو دیکھ کے. آپ کے اسکول گیا تھا، آپ کی ٹیچر آپ کی تعریف کر رہی تھی، یہ آپ اس کی آبیاری کر رہے ہیں. اس کے بعد کہیے کہ میرے بیٹا یہ اونچی آواز میں جو آپ بولتے ہیں نا، دیکھیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. اور اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. اچھے بچے جو ہوتے ہیں، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے ہوتے. یہ آبیاری کر کے اب جو آپ بات اسے سمجھائیں گے 100% رزلٹ نکلے گا. اس بچے کے سیدھا دل اور دماغ کو جا کے وہ بات ٹچ کرے گی اور آپ کی بات کو وہ سنے گا بھی اور سمجھے گا. اس کے بغیر، اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ باتیں ملیں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو بھی نہیں تھے سمجھاتے ہر دفعہ ہر بات کے اوپر. ہر دفعہ ہر بات کے اوپر حضور نہیں تھے سمجھاتے، کبھی کبھی سمجھاتے تھے جب وہ لوگ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتے تھے، جب سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو دوسرا سبق یہ ہے کہ نرم بولنا سکھانا ہو یا کوئی بھی بات آپ نے اسے سمجھانی ہو، اسے کب سمجھانی ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کریں. کب سمجھانی ہے؟ جب وہ ریسیپٹیو موڈ میں ہو. کب؟ اور ریسیپٹیو موڈ کب ہوتا ہے؟ جب بچہ سونے کے لیے تیار ہوتا ہے. سوتے وقت اسے اپنے پاس بلائیں، اپنے بازو پہ لٹائیں، محبت اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں، آبیاری کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے بعد بات کریں. آپ یقین کریں سیدھا اس کے دل میں جائے گی. یہ دوسری. تیسری اور آخری بات جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک بہت لفظ آپ نے زیادہ سنا ہوگا جسے لوگ کہتے ہیں 21st سینچری سکلز. سنا ہوا یہ 21st سینچری سکلز یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پروفیشنلز کو، جو لوگ زمانے کو لیڈ کریں گے، ان کو جو صلاحیتیں چاہیے اس کی لوگوں نے ایک بنڈل بنایا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس شامل ہے، اس میں کمیونیکیشن شامل ہے، اس میں پرابلم سالونگ شامل ہے، اس میں ڈیسیژن میکنگ شامل ہے، اس میں یہ ڈھیر ساری ایک لسٹ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو 21st سینچری سکلز کے حوالے سے تیار کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری سکلز ایک ہی دفعہ اسے دے دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ 2 سکلز کے اوپر اس وقت کام کریں کیونکہ اس وقت بچہ سکول میں ہے. نمبر 1 کمیونیکیشن کے اوپر، نمبر 2 کانفیڈنس کے اوپر. آپ کا بچہ پورے اعتماد ہو. دیہاتوں میں، میں بھی چونکہ ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو مہمانوں کے سامنے آ کے کہیں نا کہ اپنا نام بتاؤ تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ پیٹی سمجھتا ہے، پیٹی کے نیچے چلے جاتا ہے. لوگوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے آ کے اپنا تعارف نہیں کروا پاتا. بچے کا کانفیڈنس بحال کرنا ہے، بچے کو پورے اعتماد بنانا ہے اور اس کی کمیونیکیشن اچھی کرنی ہے. کیسے؟ اس بات کو سمجھ لیجیے. ایک تو یہ طریقہ کار جو ہمارا مہمانوں کے سامنے بچے کو نہ بٹھانے کا اور مہمانوں کو سرو کرنے میں بچے کو ڈسکریج کرنے کا کہ بیٹا آپ سے گر جائے گی، آپ یہ نہ لے کے جاؤ، یہ پلیٹ آپ نہ اٹھاؤ، یہ جگ آپ نہ اٹھاؤ، یہ گلاس آپ نہ لے کے جاؤ، گر جائے گا. اس سے بچے کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے. جب بھی گھر میں مہمان آئے، جب بھی کوئی ارینجمنٹ ہو، اس میں بچے کو شامل کریں. پھر جب بھی آپ کا مہمان، کوئی بھی آپ کے دوست ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، وہ گھر میں آئے، بچے کو پارٹیسپیٹ کروائیں. اس میں کیسے؟ اپنا نام بتائیں، آپ بتائیں، اپنے اسکول کا تعارف کروائیں. بیٹا اپنے متعلق بتائیں، کل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، وہ فلاں واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آنٹی کو سنائیں، انکل کو سنائیں. اس سے اس کے اندر اعتماد آئے گا، اس کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی. اور اس کے لیے ایک بہت آزمودہ نسخہ میں آپ کو بتا دوں، رول آف تھم کے طور پہ، وہ یہ ہے کہ اسے علامہ اقبال کے شعر یاد کریں. اقبال کے شعر یاد کریں. اقبال کے شعروں میں اقبال نے قرآن کی تفسیر لکھی. اگر آپ اقبال کے شعر اسے یاد کرواتے ہیں، 2 شعر 3 شعر نظمیں، اور پھر جب وہ یاد کر لیتا ہے اسے کہتے ہیں آپ تحت النفس کے ساتھ پڑھو، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے. آپ سوچیں آپ کا چھوٹا، اور میں نے یہ کیا ہے، یہ بالکل پاسبل ہے. لمبی نظمیں بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں، اور جب وہ نظم اس کو یاد ہو جائے، جو مہمان آئے، جب کوئی تقریب ہو، جب بھی آپ کے گھر میں کوئی دوست آئے، بچے کو کہیں کہ وہ والی نظم سناؤ نا، اور وہ سب کو سنائے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا، یہ سنائے. وہ یہ سنائے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، وہ یہ سنائے کہ از خواب گرا خیز از خواب، وہ سنائے. اس لیے
کہ اس سے اس کی کمیونیکیشن بھی بہتر ہوگی اور اس سے اس کا اعتماد بھی بہتر ہوگا، اس سے وہ کانفیڈنٹ بھی ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے نمبر گیم جو ہے یہ دنیا میں نہیں چلنے والی، نمبر گیم اب بہت پیچھے رہ گئی ہے اور جتنی موجود ہے وہ بھی پیچھے رہ جائے گی۔ مثلا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا سروس پرووائڈر ہے، جاب پرووائڈر ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں خود جب اپنی کمپنی کے لیے ڈھیر سارے لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں، ہم نے ایون کبھی کسی کی سی وی نہیں دیکھی ہے، کوئی بتائے کہ ہم نے اتنے نمبر لیے ہیں۔ یہ میں ظاہر ہے کہ ایک تعلیمی کانفرنس ہے تو میں اس میں آپ کو یہ ساری بات بتانا ضروری ہے۔ نمبر گیم سے بچے زندگی میں ترقی نہیں کرتے، نمبر زیادہ آنا اب یہ چند چیزوں میں، یعنی یہ میڈیکل کا ٹیسٹ ہے، یہ انجینئرنگ کا ٹیسٹ ہے، یہ اسی طرح اس میں اب وہ نمبر گیم نہیں ہے۔ اب جو چیزیں ہیں وہ انالیٹیکل سکلز ہیں، وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے، وہ آپ کا کانفیڈنس ہے، آپ کوئی کام کتنا کر سکتے ہیں۔ خود میں نے جہاں جاب کی ہے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ میں نے کہا ایم ایس سی کی ہو، کہا کی ہوگی، میں نے کہا ایم فل ہو کیا ہوگا، میں نے کہا ایل ایل بی کی ہوگی۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ بتائیے، کر کے دکھائیے، تب ہم مانیں گے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ سو اس لیے اپنے بچوں کو ایک طرف اگر اسکول اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو کانفیڈنس سکھائیں، ان کو کمیونیکیشن سکھائیں، ان کو اقبال کی نظمیں یاد کروائیں، ان سے سنیں، گھر میں تحت اللفظ کے ساتھ پڑھنے کا رواج ڈالیں، اور جب مہمان آئے تو بچوں کو کہیں کہ یہ سنائیں۔ اس سے ان کی کمیونیکیشن بھی بہتر ہوگی اور اس سے ان کا کانفیڈنس بھی بہتر ہوگا۔ میں یہ آج کا سبق دوہرا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ پرفارمنس کریکٹر میں سے بچے کو نرم الفاظ میں بات کرنا سکھائیے، اور مورل کریکٹر میں اسے یہ سکھائیے کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے اور اصل علم اسی کے پاس ہے۔ دنیا جہان میں جتنا علم اس کے علم سے میچ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو میچ نہیں کرتا اس کو جس نے بھی کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ یہ اسے سکھائیے، اور کیسے سکھائیے؟ جب وہ ریسیپٹیو موڈ میں ہو، اور ریسیپٹیو موڈ میں وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سونے کے لیے تیار ہو، اس وقت اس کے ذہن کی آبیاری کر کے، پیار کر کے، اس کی تعریف کر کے اسے بات سمجھائیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے در سے زیادہ امید ہے کہ اس کو بات سمجھ آئے گی۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ کمیونیکیشن اور کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے اسے اقبال کے شعر یاد کروائیے، کیونکہ یہ 21st سینچری سکلز کی ٹاپ سکلز ہیں، 21st سینچری سکل بکٹ کی ٹاپ سکلز ہیں یہ کانفیڈنس اور کمیونیکیشن۔ اقبال کے شعر اسے یاد کروائیے اور ان کو تحت اللفظ اسے پڑھانا سکھائیے۔ دیکھیے ہم جو بچوں کی تربیت کے متعلق پریشان بھی ہیں اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، ہمارے پاس روڈ میپ نہیں ہے ابھی بھی۔ اگر آپ یہ سمجھیں، آپ کو میں نے راستہ بتایا، 3-4 پہلے کی باتیں جو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کی، اور 3 باتیں آج کی، اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زندگی میں کامیاب ہو جائے، تو اللہ کرے ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو کہ وہ ہو جائے، لیکن یہ عمل کی دنیا ہے۔ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ کام ہے، اور یہ کام جس نے کیا، آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو میرے ذہن میں ایک بات آگے میں آپ کے ساتھ کروں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت تو مسلمان ہے، لیکن دنیا میں غلبہ ہمارا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت، پسندیدہ لوگ ہونے کے باوجود چونکہ سکل لیس ہیں، ناکام لوگ ہیں، اس لیے دنیا میں کمی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو چاہتا ہے کبھی ہمیں دہشت گرد کہہ دیتا ہے، دنیا میں جو، حالانکہ ہم دہشت گردی کا خود شکار ہے۔ وہ جس نے دنیا میں زیادہ قتل کیا پچھلے 10 سالوں میں، ملینز آف پیپل اس نے قتل کیا۔